تھا ایڈ کرنا تھا کہ یہاں پر کوئی مرزا صاحب کے اوپر انگلی نہیں اٹھانے کے لیے بیٹھا. یہاں پر ایک قرآن کی آیت زیر بحث ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 69. تو اس سے ریلیٹڈ چیز ڈسکس ہو رہی ہے. آپ کے مرزا صاحب سیف ہیں اس وقت تک، کوئی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہا، کوئی کج بحثی نہیں کر رہا. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ اس پیرائے میں گفتگو کریں. طاہر صاحب بہت شکریہ. جی فاضل صاحب، میں نے صرف جتنا سنا اس پر رائے دی. مجھے پہلے نہیں پتا کہ آپ کی کیا بات چل رہی تھی. مجھے تھوڑے چند منٹ ہی ہوئے جوائن کیے ہوئے، تو جو میں نے محسوس کیا اس کے بارے میں اظہار کر دیا. تو میں سنتا ہوں آپ کی باتیں، اور اس کے بعد کوئی نہیں، ایسی بات ہے، یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. طارق صاحب ایسا آپ نے ایک بڑی پیاری بات کیا، امکانات. یہ ایک ایسی چیز ہے، میں ٹھیک ہے آپ نے ایک بات کی کہ ہم ریلیجسلی بھی کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور فلاسفی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ سکتے ہیں. مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا کہ جب آپ امکانات پہ جائے گے تو پھر بہت امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو ایمان کی طرف لوٹنا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے کہ ایمان ہمارا کیا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے. تو امکان تو پھر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شرعی نبی بھی آ سکتی ہے. میں ویسے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ امکانات یہ ایک اچھی دلیل نہیں لوں گا میں، اس کو نہیں لے سکتا. ہاں علمی بات ساما بھائی مجھے 1 منٹ چاہیے اگر اجازت ہے آپ کی. لے لیں، آپ لے لیں. عمر بھائی ہیں ادھر کہ مصروف ہیں؟ میں موجود ہوں علی بھائی. بس ٹھیک ہے، میں نے یہی پوچھنا تھا. ٹونی صاحب آئے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. طارق چوہان صاحب کو بات کرنا چاہ رہے تھے، ان کو بھی موقع دیں. جی چل شکریہ. طارق میں یہ صاحب کہنا بولے، چاہ کوئی رہا نہیں. تھا کہ ابھی طاہر حمزہ صاحب نے بات کی کہ تضادات جو ہیں وہ بتائیں. تو میں نے کہا میں آپ کو ابھی آپ جو آیتیں جو سورہ نور کی آیت ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ سورہ نساء کی آیت انعامات سے متعلق، اس کے متعلق مرزا صاحب کا ایک معین جو انہوں نے تعلیم پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذلی پیغمبروں کے سلسلہ کا وعدہ دیا ہے، اور انہوں نے آیت استخلاف کی تفسیر فرماتے ہوئے فرما دیا کہ یہ جو خلافت کا وعدہ ہے وہی وہ سلسلہ ہے. اور اس کے متعلق انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ میں اسی خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں. تو تضادات کی جو بات ہے کہ یہ جو جماعت احمدیہ کے خلفاء ہیں، اب دیکھیں میں اگر آپ کہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ مرزا طاہر صاحب صاف کہتے ہیں کہ جی بس ایک ہی نبی کا وعدہ تھا، مرزا صاحب آ گئے تو بس یہ اس کے علاوہ اور کوئی وعدہ نہیں ہے. تو یہ ہے ان کے تضادات جماعت احمدیہ والے، جو یہ مرزا صاحب کی تعلیم کو چھوڑنے کی وجہ سے کرتے ہیں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ذلی پیغمبروں کا ایک سلسلہ نے اللہ تعالیٰ نے اس میں وعدہ دیا ہے، اور آیت استخلاف میں اسی طرح کے آئیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسرائیلی جو تھی امت اس میں آئے تھے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ چونکہ نبی بھی تھے اور مجدد بھی تھے، اسی طریقے سے چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسیح موسیٰ ہے، تو ان کو بھی کما استخلف اللہ دینا میں یہی وعدہ دیا گیا، جیسے پہلے خلفاء بنائے گئے تھے اسی طرح اب بنائے گئے ہیں. اور جماعت احمدیہ کا جو یہ تصور ہے وہ مرزا صاحب کی تعلیم کا بالکل الٹ ہے. ایک تو یہ کہ جماعت احمدیہ کے خلفاء یہ کہتے ہیں کہ جی مجدد جو ہے اس کو کبھی ماننا ضروری نہیں رہا. مرزا صاحب کہتے ہیں مجدد کا منکر فاسق ہے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں دائمی روحانی خلافت جو جس کا وعدہ دیا گیا تھا استخلاف میں، وہ سلسلہ مجددین، میں اس کا 13واں خلیفہ ہوں. جماعت احمدیہ کے خلیفے کہتے ہیں کہ بس کسی نے نہیں آنا، کسی مجدد نے نہیں آنا، ہماری جو یہ خلافت ہے قیامت تک چلے گی. اور ایک ہی نبی کا وعدہ تھا اور وہ آگے مرزا غلام احمد صاحب، یعنی ان کے خیال میں مرزا غلام احمد صاحب آخری نبی ہیں. تو یہ والے جو تضادات ہیں ان کو کبھی ایڈریس نہیں کرتے جماعت احمدیہ والے، نہ یہ طاہر حمزہ صاحب اس کا جواب دیں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ مرزا صاحب کی ایک واضح تعلیم ہے، جو کسی کو نہیں پتا تو آیت استخلاف کی تفسیر ان کی ویب سائٹ پہ پڑھ لے، جماعت احمدیہ کا اپنی ویب سائٹ پہ پڑھی ہوئی ہے. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجددین جو ہے ایسی ہیں جیسے پہلے نبی آتے تھے، تو ان کا انکار کرنے والا فاسق ہے. لیکن مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں
मुजद्दद को तो मानना ही ज़रूरी नहीं, कभी वो मामूर रहा ही नहीं है, और मुजद्दद की तो कोई हैसियत ही नहीं है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं मैं 14वीं सदी का मुजद्दद हूँ, तो फिर मिर्ज़ा साहब की भी कोई हैसियत नहीं रही। तो ये है तज़ादात जमात अहमदिया के खुलफा जो करते हैं, और किस लिए ये करते हैं, इस वजह से कि अगर ये मिर्ज़ा साहब की तालीम पे अमल करें तो इनकी ये जो खिलाफती गद्दी जो है, जो ये चलाना चाहते हैं, अब तक इन्होंने 5वां खलीफा उसका बना दिया है, और कहते हैं कि हम मसीह के खलीफे हैं, और फिर कहते हैं हम आयत इस्तखलाफ के मुताबिक हैं, जबकि मिर्ज़ा साहब कहते हैं आयत इस्तखलाफ में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफों का वादा दिया है। भी कितने सारे तज़ादात हो गए, नबूवत पे आपका तज़ाद, मुजद्ददियत पे आपका तज़ाद, अपनी जो आपने खिलाफत बनाई है उसको आप खिलाफत आयत इस्तखलाफ के मुताबिक कहते हैं। यहाँ पे तज़ाद, मिर्ज़ा साहब कहते हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे हैं, मैं उसका 13वां खलीफा हूँ। तो तज़ादात का एक मजमुआ है ये जमात अहमदिया, इसको आपने कभी एड्रेस नहीं करना। तो जो मुसलमान दूसरे लोग हैं जो मिर्ज़ा साहब को नहीं मानते, उनके साथ जो इख्तलाफ है वो अपनी जगह है, वो हमें पता है कौन सा है, लेकिन जमात अहमदिया जो मान गई है मिर्ज़ा साहब को, उसके बावजूद ये इख्तलाफ उसमें ये वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं, जिनको हर वक्त सामने दिया जाता है, उनके हवाले भी उनको पेश किए जाते हैं, लेकिन इसके मुतल्लिक ये कुछ नहीं कहते। कहते हैं कि जी ठीक है जी, आपका अपना कीदा, हमारा अपना कीदा। तो ये तो कोई जवाब नहीं है ना, ये तो भागने वाली बात है जी। तारक चौहान साहब, अगर आप नाराज ना हो, गारंटी दें तो फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। जी मैं नहीं पहले नाराज हूँ पहले जमानत दें कि आप नाराज नहीं होंगे। जी, आपको ठीक है। इनके पर एतराज है, मसले पर एतराज क्यों नहीं है? जो बात इनके चौथे खलीफा ने कही है वही बात मीर मोहम्मद इस्माइल ने कही है। वो तशीज़ुल अज़ान रसाले में यही बात उन्होंने कही है कि इस उम्मत में सिर्फ एक ही नबी ने आना था, वो है हमारा मसीह मऊद, उसके अलावा कतआन कोई और नबी नहीं आ सकता। जी उन पे हाँ, क्यों नहीं आपको एतराज? उन पे भी मुझे क्योंकि वो एतराज है। मिर्जा साहब के ब्रदर इन लॉ हैं, हाँ इसलिए। जी, नहीं वो मिर्ज़ा साहब के ब्रदर इन लॉ पे भी एतराज है, मिर्ज़ा साहब के बेटों पे भी एतराज है। नहीं, उसका उनका आपने जिक्र नहीं किया, इसलिए मैंने कहा। मैंने उनका इसलिए नहीं जिक्र किया कि मैंने वो उनको तो ये खलीफा नहीं ना मानते, तो जो जिनको ये खलीफा मानते हैं और उनको खुदाई खलीफा मानते हैं, मैंने उनका इसलिए जिक्र किया कि वो ज़्यादा मोतबर इनके लिए है मीर इस्माइल साहब से। लेकिन मीर इस्माइल साहब और दूसरे लोग जो हैं वो इसी मिर्ज़ा महमूद साहब की बनाई हुई तालीम पे अमल करते हैं ना, वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की तालीम पे नहीं अमल करते। मैंने आपको मिसालें दे दी हैं जी। असल बात ये, वो हो गए हैं फोत, मीर मोहम्मद इस्माइल साहब। अगर वो जिंदा होते, वो आपको बताते कि ये जो उन्होंने कहा है ना कि इस उम्मत में सिर्फ एक ही नबी ने आना था और कतन कोई नहीं आ सकता, ये बात उन्होंने मिर्जा साहब की तालीमात का निचोड़ बयान किया है। बकौल उनके उन्होंने हवाले भी दिए हैं। मिर्जा साहब ने कहा है सब नूरों में से आखिरी नूर मैं हूँ, सब राहों में से आखिरी राह मैं हूँ। इसी तरह और बहुत सारी दलीलें उन्होंने मिर्जा साहब की दी हैं। तो अब वो तो हो गया फोत, अब उनका वकील तो है कोई नहीं। उसके बाद उनका वकील इनका चौथे खलीफा साहब थे, उनके भी ये वकालत अगर नहीं करते तो कौन इनकी वकालत करेगा, कौन आपको जवाब देगा? क्या कह जी सकता हूँ मैं इसके बाद? जी नहीं, ये जो आपने बात की ना, वो उन्होंने कहा है वो आखिरी नूर हैं, वो ये इससे ये मुराद कतन नहीं है कि उनके बाद किसी ने नहीं आना, क्योंकि अगर हम इससे ये मुराद ले लें तो मिर्ज़ा साहब तो पक्के के पक्के झूठे बनते हैं ना, क्योंकि उन्होंने तो बार बार वो कह रहे हैं कि क़यामत तक ये सिलसिला जारी है। सूरह अल कदर की वो दे रहे हैं, हदीस मुजद्ददीन पेश कर रहे हैं, आयत इस्तखलाफ पेश कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, ये खलीफों का सिलसिला क़यामत तक जारी है। तो फिर हमें उनकी बातों से इस्तेंबात करना पड़ेगा। हम ये अमर नहीं कह भाई सकते मैं कुछ 20 मिनट गैप हो जाऊँ, आज बैठे हुए थे। जी जी, तो ये नहीं हम कह सकते कि उन्होंने यहाँ पे ये बात कह दी तो बस हम उसको ले लें। फिर हमने उनकी दूसरी तहरीरात भी देखनी है ना, और फिर हमने देखना है कि जब वो कह रहे हैं मैं आखिरी राह हूँ, उससे वो क्या मुराद ले रहे हैं। और अगर वो यही मुराद ले रहे हैं कि मेरे बाद किसी ने नहीं आना, तो फिर उनके जो दूसरे हवालों से वो फिर एक झूठे बन जाएंगे। तो हम उनको झूठा नहीं मानते, हम उनको सच्चा मानते हैं। और हम ये समझते हैं कि जब हम
इन बातों का, मसलन उन्होंने कहा मैं आखिरी खलीफा हूँ, तो साथ ही उसी इक्तबास में वो कह रहे हैं कि ये खलीफों का सिलसिला क़यामत तक जारी है। तो फिर हमें मानना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि जब वो कहते हैं मैं आखिरी खलीफा हूँ, उससे वो मुराद क्या लेते हैं। अगर वो यही मुराद लेते हैं कि मेरे बाद अब कोई खलीफा नहीं आएगा, तो जमात अहमदिया की खिलाफत भी ख़त्म हो गई, और मिर्ज़ा साहब के अपने जो बयानात उसके बाद हैं, जो उन्होंने मरने से एक दिन पहले ये बताया है, जो मलफूजात जिल्द 5 का आखिरी सफ़ा पढ़ लें, वो कह रहे हैं मुजद्दिदीन का सिलसिला क़यामत तक जारी है। तो फिर वो झूठे नहीं थे। इसका मतलब ये है कि जब वो ये बात कहते हैं, उसको हमें जानना पड़ेगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि सिलसिला क़यामत तक जारी है, और वो ये भी कह रहे हैं जिस दीन में नबूवत का सिलसिला ना हो, वो एक मुर्दा दीन है। और वो ये भी कहते हैं कि इस्लाम जिंदा ही इस वजह से कि इसमें मुजद्दिदीन का सिलसिला जारी है। अगर ये ना होता तो हमारे पास कोई दलील ही नहीं थी जिससे हम साबित कर सकते कि इस्लाम एक जिंदा मज़हब है, क्योंकि हर मज़हब के जानने वाला ये कह सकता था कि जी मेरा मज़हब भी जिंदा है। तो हम उसको ये पूछेंगे आपके मज़हब में तजदीद का कोई सिलसिला है, तो वो कहेगा नहीं। तो हम कहेंगे देखा आपका मज़हब मुर्दा है, हमारे दीन में तजदीद का सिलसिला है, वो जिंदा मज़हब है। तो ये है मिर्ज़ा साहब की दी हुई तालीम, जिसका ये खुलफाए अहमदियत इनकार करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया किस लिए करते हैं, क्योंकि ये अपने ख़ानदान की गद्दी चलाना चाहते हैं। जी, इन सारी बातों का जवाब तारिक चौहान साहब वही बंदा दे सकता है ना, जो बंदा मिर्ज़ा साहब की तहरीरात से ये इस्तदलाल पकड़े जो उनके ब्रदर इन लॉ ने पकड़ा या उनके पोते ने पकड़ा। ये वो इस्तदलाल ही नहीं पकड़ते, ये तो चल पड़े हैं ना पीछे किसी और का। मैं क्या कहूँ, मौजूद है वो वो ताहिर वहाँ पे। अमजद साहब यहाँ मौजूद है ना, उनके हाँ, representative। वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो इन्होंने जवाब देना है जी, कि अगर वो उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं यानी मीर इस्माइल साहब, अगर वो कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब की तालीमात का ये निचोड़ है, आप कहते हैं मिर्ज़ा साहब की तालीमात का ये निचोड़ है जो मैं बयान कर रहा हूँ, इख्तलाफ तो फिर मिर्ज़ा साहब की तालीमात पर ही है ना। जी दुरुस्त आपकी बात। तो मिर्ज़ा साहब की तालीमात का वकील कौन है? ये तो वकील ही नहीं बनना चाहते उनकी तालीमात का, और ना उनको आउन करते हैं उनके ब्रदर इन लॉ को और ना पोते को। अब क्या करें, कौन बने उनका वकील? सुन तो अगर सही। आपस में वो बात करके तो नताइज अखज़ करने चाहिए, ठीक है। मतलब तो जी एक मैं ऐसे माइक म्यूट ठीक हो। करता हूँ, आप करें। मैं माइक म्यूट करता हूँ, आप करें टोनी साहब बात। देखें, बातें अगर बहुत ज़्यादा फैला दी जाएं और उसमें मुतनाज़ा बयानात भी दे दिए जाएं तो उसका अहाता करना मुमकिन नहीं रहता और एक शोर बर्पा होता है। बजाय इसके कि हम एक मुदल्लल और बारबत गुफ्तगू कर सकें, उसके बजाय इतना होता है कि बुछाड़ कर दो इल्ज़ामात की, और उसमें मुख्तलिफ मज़ामीन जिनकी कैफियत ही मुख्तलिफ होती है और अनवाओ अक़साम के मज़ामीन एक ही मैसेज में छोड़ दिए जाएं, तो फिर बकौल मुन्नू भाई नेरे दे विच पता नहीं लगता थानेदार ते डाकू का। बात यह है कि जमात अहमदिया क्या समझती है, वो ये समझती है कि जो अहदीस की रूह से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रूह से जो हमें हदायत मिलती है कि खिलाफत राशिदा का दौर आएगा, मलूकियत आएगी, फिर अफरा तफरी होगी, उसके बाद इमाम महदी ज़ाहिर होंगे और उसके बाद खिलाफत अला मिनहाज नबूवत एक जारी रहेगी, उसके बाद खामोशी है। तो उसी के तहत हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम इमाम महदी हैं, हदायत याफ्ता हैं, और उनके बाद खिलाफत का सिलसिला वही सिलसिला अमरहुम शूरा बैनहुम के तहत वो एक खिलाफत जारी है, और जब तक अल्लाह चाहेगा वो जारी रहेगी। और उसके बाद जो होगा उसके बारे में क्योंकि वाज़ेह हदायत नहीं मिलती, वो वक्त में आप बताएंगा। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, इससे इत्तफाक कर सकते हैं। और जमात अहमदिया जो है मुजद्दिदीन खिलाफत राशिदा की मौजूदगी में वो ऐसे ही है कि जैसे सूरज रोशन हो और आप अपना दिया जलाने की कोशिश करें, उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। हाँ, जब खिलाफत अला मिनहाज नबूवत कायम ना हो, खिलाफत राशिदा कायम ना हो, तो फिर दिए जलते रहे हैं, मुख्तलिफ खानकाहें कायम रही हैं और रहेंगी। ये तो हो गया एक मौका। आप इससे इत्तफाक कर सकते हैं या इख्तलाफ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। दूसरा, चूँकि तारिक चौहान साहब ने एक
खुलफा पर एक एतराज़ किया है, तो मोहतरम बात यह है कि दूसरी तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो अब्दुल गफ़ार जंबा साहब को मुबारक सजदा होता है दारुल हमद लाहौर में ग़ालिबन 1983 के करीब, और उसके बावजूद और उनके दावे के मुताबिक उनको बताया जाता है कि ये खिलाफत माज़अल्लाह ये झूठी है, ये काज़ब हैं, ये फासिक हैं, ये फाजिर हैं, नकल कुफ्र नाबाशद। लेकिन उसके बावजूद जब उनके बकौल अल्लाह ताला उनको बता रहा है कि ये सिलसिला गलत है, ये लोग गलत हैं, ये लीडरशिप गलत है, 108 मरतबा उनको ख़त लिखकर मेरे आका मेरे मुर्शद मेरे रूहानी वालिद वो कहा जा रहा है। तो मोहतरम तारक चौहान साहब, आप प्लीज़ बता दीजिए कि मुनाफिकत कहते किसे हैं? यानी एक तरफ आपको अल्लाह बता रहा है और दूसरी तरफ आप दावा कर रहे हैं कि मैं आपका मुरीद हूं, मैं आपका न्याजमंद हूं। आज तक किसी मामूर मिन अल्लाह ने किसी फासक फाजर और झूठे की बायत में रहा हो, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये होता है तजाद, ये होता है कंट्राडिक्शन, कि आपको अल्लाह बता रहा है कि ये माज़अल्लाह ये झूठे हैं, ये काज़म है, ये फाजर है, और आप अल्लाह की बात को नहीं मानते और उनको मेरे आका मेरे मुर्शद मेरे रूहानी बाप कह रहे हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा नहीं, 108 मरतबा ये जंबा साहब के खुद अल्फाज मौजूद हैं। इसे कहते हैं तजाद। बाकी बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। तो एक एक टॉपिक हो, एक एक बात हो, और उस पर हम अहले हदीस का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं कि वो क्या समझते हैं। मुजद्दिदीन को वो ज़्यादा अहमियत देते हैं या खिलाफत राशिदा को, तो एक असूली मौक़िफ़ उनका सामने आ जाए, इसी तरह देवबंदियों का आ जाए, बरेलवियों का आ जाए, तो जमात कलमा गो अहमदी मुसलमानों का भी आ जाए, तो बात समझ में आ सकती है। जज़ाकल्लाह। जी, असल बात यह है कि देखें इतने सारे दलाइल दिए हैं, कोई किसी का जवाब दिया है? और जंबा साहब की तो यहाँ कोई तबलीग ही नहीं कर रहा। तो ये जमात अहमदी है, ये जंबा साहब की तबलीग करने के बहुत शौकीन है, वो हमेशा उनका जिक्र कर देते हैं, उनका किसी ने जिक्र नहीं किया। बात हो रही है मिर्ज़ा साहब की और उनकी तालीम की। अब मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं, ये ताहिर हमजा साहब कहते हैं जी इमाम महदी ने आना तो खिलाफत अला मनाजिल नबूवत कायम होनी थी। ये देखें, ये सरासर एक झूठ है, इसमें एक ज़र्रा बराबर भी सदाकत नहीं, इतना बड़ा ये झूठ है। अगर ऐसी बात है तो हर वक्त यहाँ मेरे दूसरे जो मुसलमान भाई हैं वो भी देखते हैं कि इनसे पूछा जाता है जी मिर्ज़ा साहब को कोई इक़्तिबास पेश कर दें, कोई तालीम पेश कर दें कि मिर्ज़ा साहब ने कहा होगा कि मेरे बाद मेरी ख़ानदानी खिलाफत चलेगी। मिर्ज़ा साहब को तो मैंने आपको पेश किया कि उन्होंने कहा दायमी रूहानी खिलाफत सिलसिले मुजद्दिदीन है, जो खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया है आयत इस्तखलाफ के मुताबिक। मैं उसका 13वां खलीफा हूँ। अब इसमें जमात अहमदिया की खिलाफत का कहाँ जिक्र आ गया? और फिर मिर्ज़ा साहब कहते हैं मुजद्दद का मुनकिर फासिक है। मिर्ज़ा ताहिर साहब कहते हैं तुम मर जाओगे, तुम्हारी नस्लें मर जाएगी, नस्लों की नस्लें मर जाएगी, तुम किसी मुजद्दद का मुंह नहीं देखोगे। मिर्ज़ा साहब कहते हैं मुजद्दद का जिक्र कुरान में भी है और हदीस में भी है। मिर्ज़ा मसरूर साहब कहते हैं मुजद्दद का जिक्र ना कुरान में मिलता है ना हदीस में मिलता है। तो ये इनके इख्तलाफ हैं। अच्छा, ये देखें एक कितनी गलत बयानी कर रहे हैं ये। कहते जी अम्र शूरा बैनहुम के मुताबिक वो खिलाफत जारी हो गई। मिर्ज़ा महमूद साहब का आप 1956 का वो पढ़ लें, जब उन्होंने ये मिर्ज़ा ख़ानदान की खिलाफती गद्दी को जब उन्होंने कायम किया है और उसके सारे असूल वज़ा किए हैं। खिलाफत हक्का इस्लामिया उनकी तकरीर है, जमात अहमदिया की वेबसाइट पर मौजूद है, हर शख्स पढ़ सकता है। उसमें वो लिखते हैं कि मैं पहले वाला जो सिलसिला था ना शूरा के ज़रिए मुंतखब करने का, वो मैं मनसूख करता हूँ, क्योंकि इस तरीके से तो 2-4 लफंगे उठकर खड़े होकर कह देंगे कि जी खलीफा मुंतखब हो गया। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये बिल्कुल उनके ऐसे ही अल्फाज हैं। 2-4 लफंगे उठकर खड़े होकर कह दें। यानी हकीम नूरुद्दीन साहब का जो इंतखाब था वो भी लफंगों ने किया था, और मिर्ज़ा महमूद साहब का अपना इंतखाब भी जो उसी के तहत हुआ था वो भी लफंगों ने किया था। इसका मतलब फिर उसी में वो कहते हैं कि वो वाला मैं जो शूरा बैनहुम वाला जो है ना, जो ये ताहिर हमजा साहब कहते हैं कि उसके मुताबिक खिलाफत कायम हो गई,
वो तो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो मैं मनसूख करता हूँ और आइंदा से मैं नए तरीके का खिलाफत बनाना चाहता हूँ, इस वजह से कि वरना मुझे ये ख़तरा है कि हकीम नूरुद्दीन के बेटे अब्दुल वहाब और अब्दुल मनान कहीं खिलाफत पर कब्जा न कर लें। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये भी उसी तकरीर में उन्होंने ये सारी बातें बताई। और फिर वो बयान करते हैं कि मैंने फिर अपने लोगों को कहा कि इसके मुतल्लिक तहकीक की जाए कि किन खतूत पर ये खिलाफत को इस्तवार किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हमने अब तक जो की है तहकीक, उससे ये हमें इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये जो पोप की खिलाफत की तर्ज है ना, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि चंद लोग पोप को मुंतखब करते हैं और हम कहते हैं मोमिनीन के ज़रिए अल्लाह ने इंतखाब कर दिया। ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये अपने बेटों को मतलब वो गधा है जो ये इल्ज़ाम लगाता है कि मैं अपने बेटों को खलीफा बनाना चाहता हूँ। ये उनके अल्फाज हैं उसमें। और देखें, मिर्ज़ा महमूद साहब के बाद उनका बड़ा बेटा मिर्ज़ा नासिर हुआ। मिर्ज़ा नासिर के बाद मिर्ज़ा महमूद का दूसरा बेटा मिर्ज़ा ताहिर खलीफा हुआ। मिर्ज़ा ताहिर का अपना कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने फिर अपने एक भांजे को बना दिया जो मिर्ज़ा महमूद साहब का नवासा है। तो ये है वो अमर शूरा बैनहुम, वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये आइडिया ही। और ये कितनी गलत बयानी है, आपके सब के सामने ये कह रहे हैं हमने अमरो हम शूरा बैनहुम के तहत हमने ये खिलाफत राशिदा हमने कायम की है। भी ये खिलाफत राशिदा ही नहीं है, ये तो आयत इस्तखलाफ के मुताबिक ही नहीं है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफों का वादा है। आपके खलीफे तो कहते हैं, आज का जो खलीफा है मिर्ज़ा मसरूर साहब, उनका टाइटल है खलीफतुल मसीह इल खामिस, यानी मसीह का पांचवा खलीफा। भाई आयत इस्तखलाफ के मुताबिक तुम कैसे हो गए? कैसे गलत बयानी तुम करते हो, लोगों को बेवकूफ़ समझते हो। आयत इस्तखलाफ में तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफों का वादा है। मसीह के खलीफों की आयत कौन सी है? कभी पेश की है इन्होंने? कभी नहीं पेश करेंगे। जंबा साहब का तो जिक्र ही इसमें कोई नहीं है। वो ना उनकी कोई तबलीग कर रहा है, ना उनको बता रहा है कि जिनको आप तस्लीम करें। बात तो हो रही है मिर्ज़ा साहब की तालीम की, जिनको ये जमात अहमदिया के खुलफा छोड़ चुके हैं, और मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब इन बातों का भी ये तारे हम जैसा कोई जवाब नहीं देंगे, और वही जो इन्होंने पहले तकरीर की है ना, वही वाली ये दोबारा दोहरा देंगे। इससे आप सब लोग जान सकते हैं कि इन लोगों के पास दलील कोई नहीं। इनकी ये जो खिलाफत है ना, एक बोधी जो बेबुनियाद किस्म की खड़ी हुई है इनके पास, चूंकि उसको सदाकत साबित करने के लिए कोई दलील नहीं है, तो इस तरह की बातें करते हैं कि जी आपने तो सारा गडमड कर दिया। ये बात तो सिर्फ एक ही हो रही है। आप कह रहे हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद आखिरी नबी हैं। आमिर नज़ीर साहब ने हवाला भी दे दिया, मैंने भी आपको हवाला दे दिया। अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं उसको वो मैसेज भी भेज दूंगा, वरना सब ने सुना हुआ है। मिर्ज़ा ताहिर साहब कह रहे हैं कि आखिरी जो थे नबी यही नबी है। इन्होंने एक ही का वादा था मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब का, वो आ गए तो बस अब आगे तो वादा ही नहीं है। बल्कि वो जो खातून उनसे पूछ रही हैं वो बता भी रही हैं कि मतलब सिर्फ ये कि गैर शरई नबी होंगे जो आइंदा आएंगे। उन्होंने कहा वो जब वादा ही नहीं तो फिर इसका क्या तोल। मतलब वो बार बार यही बात कर रहे हैं, एक ही नबी का वादा था वो आ गया। तो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं ये ज़िल्ली सिलसिलों का ज़िल्ली पैगम्बरों का सिलसिला है अल्लाह ताला ने किया, और जिसमें नबूवत ना हो वो एक मुर्दा दीन है। तो मुसलमानों का जो अकायद है उनको एक तरफ छोड़ें, जमात अहमदिया ही मिर्ज़ा साहब की तालीम को छोड़ चुके हैं, तो आप किस तरह मिर्ज़ा साहब की तालीम दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं? ना आप उनकी तहरीरात को ऑन करते हैं, ना उनकी तालीम को ऑन करते हैं। आप तो उनको छोड़ चुके हैं। आपके खुलफा साफ तौर पर उनसे किनारा कशी अख्तियार कर चुके हैं। तो आपको तो हक ही नहीं है कि मिर्ज़ा साहब की आप तबलीग करें। हाँ, अपनी मिर्ज़ा ख़ानदान की खिलाफत की ज़रूर तबलीग करें, जो मिर्ज़ा महमूद साहब ने 1956 में कायम की, और जिसमें उन्होंने अपने ख़ानदान की लोगों की कमेटी बनाई जो खिलाफत को चुनती रहेगी। इसी वजह से मिर्ज़ा ख़ानदान में अब तो आम सारे मुरब्बी भी कहते हैं कि मिर्ज़ा ख़ानदान को चुन लिया गया इस काम के लिए। तो ज़ाहिर है उसका इंतज़ाम ही ऐसा किया गया है कि कोई और उसमें आ ही नहीं सकता। शुक्रिया। अच्छा, बहुत लंबी बातें हो जाती है फिर वही कि जंबा साहब के दस्ते रास्त होने के दावेदार जो हैं काज़मी साहब टाइम फिक्स कर दें, 2-2 मिनट दोनों को बराबर टाइम दे दें। एतराज़ नहीं होना चाहिए कि भाई किसी ने ज़्यादा टाइम ले लिया। काज़मी साहब ज़रा कंट्रोल करें। तो उसमें बात यह है
कि इख्तलाफ राय होना आपका हक है, आप किस बात को सही समझते हैं, किसको नहीं समझते। खिलाफत अला मिनहाज नबूवत ये किस तरह कायम हुई है, हम अगर देखना चाहें पहले एक असूल वज़ा कर लेते हैं। किसी पर एतराज़ करने के बजाय कि उसने खिलाफत कमेटी का एक कमेटी बनाई, उसका इजरा किया, तो हमें तारीख से हम सीखते हैं। नेकी और अच्छाई जो है वो मोमन की खोई हुई मेरास होती है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतखाब हुआ तो कैसे हुआ है? बनु सकीफ़ा में लोग जो मौजूद थे उन्होंने उनकी बैत कर ली उनके हाथ पर, जबकि साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वो अमीर आलमोस्ट डिक्लेयर कर चुके थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हिजरत कर ली, वहाँ से मदीना से चले गए और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत इस्टेब्लिश हो गई। बहुत सारे जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम और दूसरे सहाबा वो दूसरे कामों में मसरूफ़ थे, वो उसमें नहीं शामिल और उनको काफ़ी देर तक एतराज़ रहा। उसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सहाबा कराम से मशवरा करने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा नामज़द कर दिया। वो बात भी दुरुस्त थी, आप कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है? फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, ये जो सबसे अहम बात है मेरे नज़दीक, जो एक स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट बनाया है, एक इदारे का बनाया है खिलाफत कमेटी का, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बनाया है कि उन्होंने 6 रुकनी कमेटी बनाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सरबराही में, जिसके मेंबरान में हज़रत तला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और मौला अली अलैहिस्सलाम का वजूद, और वाज़ेह हदायत दी, ये है खिलाफत कमेटी। अब इसको ये कहा जाए, इसका तमस्कर उड़ाया जाए कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाया जा सकता, ऐसा कोई इदारा नहीं बनाया जा सकता, तो ये महज आपके हसद, बोगज़ और कीने की वजह से हो सकता है, कम इल्मी की वजह से हो सकता है, कम फहमी की वजह से हो सकता है, और तारीख़ इस्लाम से मुकम्मल नावाकफियत का इसमें शो होता है। हालांकि खलीफा राशिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खिलाफत कमेटी का इजरा किया और वाज़ेह हदायत दी कि इन 6 में से किसी एक को चुन लो, और अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर तुम्हें सिर्फ वोट देने का इख्तियार है, हक है, इसे खलीफा नहीं चुना जाएगा। तो ऐसी हदायत मौजूद होने के बावजूद जो खिलाफत कमेटी का तमस्कर उड़ाता है, वो दरअसल सहाबा कराम और अमरुहुम शुरा बैनहुम के तहत बनने वाली कमेटियों का मजाक उड़ाकर अपने जो है इल्मी कद काट का वो तारुफ करवाता है। मुझे जब वक्त हो जाए तो मुझे बता दीजिए। ताहिर साहब हो गए, 2 मिनट हो गए जी। अब देखें, मेरा मतलब है कि जब कोई डिबेट हो रही है तो आदमी कहता है सेबों और नाशपातियों को आप आपस में आप कंपेयर नहीं कर सकते। खिलाफत राशिदा जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायम हुई, उसका तो यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है। भाई आप अपने आप को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा तो कहते ही नहीं, आप तो कहते हैं हम मसीह के खलीफे हैं, तो आप उसकी मिसाल क्यों दे रहे हैं? उसका तो यहाँ पे कोई तुक ही नहीं बनता। और फिर ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत होगी, खिलाफत अला मिनहाज नबूवत 2 दफ़ा, और हज़रत मिर्ज़ा साहब कहते हैं उसी खिलाफत अला मिनहाज नबूवत का जो दूसरी दफ़ा शुरू हुई उसका मैं 13वां खलीफा हूँ। यानी कोई अकल को भी हाथ मारे यार, क्या आप बात कर रहे हैं? आप मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की 1956 में कायम करदा मिर्ज़ा ख़ानदान की गद्दी को खिलाफत राशिदा से मिला रहे हैं, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा थे। वो उन्होंने तो जो भी किया वो जेन्युइन थे, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा थे, क्योंकि आयत इस्तखलाफ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफों का वादा है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, आप ये दावा कर रहे हैं कि आपकी खिलाफत आयत इस्तखलाफ के मुताबिक है, जबकि उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफों का वादा है। आप कहते हैं हम मसीह के खलीफा हैं, तो मसीह के खलीफा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफों से कैसे अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं? और फिर ये कि मिर्ज़ा अमर शूरा बैनहुम का मैंने आपको बता दिया। मिर्ज़ा महमूद साहब ने तो कहा मैंने शूरा को रिजेक्ट करता हूँ उस तरीका को,
تو اگر واقعی اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کمپیئر، تو مرزا محمود صاحب نے تو وہ سلسلہ جس کو آپ بنیاد بنا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت میں یہ جو کمیٹی بنی تھی، تو اس کو تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ شورا کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں. اس سے 2-4 لفنگے کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ یہ خلیفہ منتخب ہو گیا. انہوں نے تو یہ بات ریجیکٹ کر دی. اس کے بدلے میں انہوں نے کون سی کمیٹی بنائی جس کے ممبران وہ تھے جو ان کے اپنے خاندان کے افراد تھے، جو اب ان کے اپنے بڑے عہدیدار تھے، جو ان کی جماعت کے امیر وغیرہ تھے. جی ان طارق لوگوں صاحب، کے ٹائم اوپر یہ ٹائم ہو کمیٹی گیا، بنائی. 2 منٹ ہو گئے. جی اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اختلاف ہے اس سے، اس نظام سے جو وضع کیا گیا ہے، آپ کا حق ہے، آپ جائیں اپنا جو بہتر نظام وضع کر کے دنیا کو عملی ایک مظاہرہ دکھا دیں. لیکن جہاں تک ان کی جمبا صاحب کی بات آتی ہے، اپنی بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی تبلیغ ہی نہیں کرنے کی پوزیشن میں، ہم ان کا پیغام بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور دوسری طرف وہ خلافت علی منہاج نبوت، خلافت احمدیہ کے مقابل پر آ کر کھڑا ہونے کی جسارت بھی کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کھلا تضاد، جن میں اپنا دم خم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بلبوتے پر دلائل سے بات کر سکیں. تو پھر جب اپنی خواص اور اپنی جو خوبیاں وہ بیان نہ کر سکیں تو لا محالہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے پر ایوب کا ایک نکالے جائیں، جو دنیا کا سب سے آسان کام ہے. بھائی اصولی بات کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کمیٹی کا اجرا کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، اور 6 ممبران کا میں نے نام بھی بتا دیے. یہ ہوتی ہے خلافت کمیٹی. اب اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو خلیفہ وقت ہوتا ہے وہ اصلاحات نافذ کر سکتا ہے. یہ کوئی ایک قرآنی حکم نہیں ہے. اور اگر آپ آیت استخلاف سے مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ الہام کی بنیاد پر کھڑا کیا جائے گا، تو آپ بتائیے کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی الہام آیا تھا؟ اس کی کوئی تصدیق ملتی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے الہاماً کھڑا کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام کے ذریعے کھڑا کیا گیا؟ مولا علی علیہ السلام کو کیا الہام کے ذریعے خلیفہ منتخب کیا گیا؟ تو یہ کیسا تضاد ہے کہ ایک طرف اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے جو خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں قائم کر دی خلافت کمیٹی، تو اس انسٹیٹیوٹ کا، اس ادارے کا تمسخر اڑایا جاتا ہے کہ یہ خاندان کے لوگ ہیں. کہاں تک سچائی ہے اس میں؟ قطعاً کوئی سچائی نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، اور حسد، بغض اور کینے میں لت پت ہونے کی وجہ سے ایسے بیانات دیے جا سکتے ہیں. مرزا خاندان سے تعلق ہونا یا نہ ہونا، اٹ از 100% irrelevant. نہ اس کے خاندان کے تعلق رکھنے کا کوئی ایڈوانٹیج ہوتا ہے، نہ ہونا چاہیے، نہ ڈس ایڈوانٹیج. جی شکریہ. جی اب دیکھ لیں وہ جو میں نے بات پیش کر رہا ہوں نا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اور جذبات دیکھیں کیسے، وہ ناراضگی ان کی. بھئی جمبا صاحب کی تبلیغ سے ہم بھاگتے نہیں ہیں، لیکن ہم یہاں پہ تو وہ موضوع ہی نہیں ہے جمبا صاحب کی تبلیغ کا. تو آپ کہہ رہے ہیں جی چونکہ آپ وہ ان کے متعلق نہیں کرنا چاہتے تو فلاں، بھی ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے مرزا صاحب کی تعلیم کی اور جماعت احمدیہ کے اپنے خلفاء کی، وہ جو اس کے برعکس وہ تعلیم دے رہے ہیں. اس کی آپ کو مثالیں بھی دیں. پھر آپ کو یہ بتایا بھی ہے کہ آپ جو خلافت راشدہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی، اس کا آپ مثال اس وجہ نہیں دے سکتے. آپ کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں. آپ کہتے ہیں مسیح کے خلیفے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ مسیح کے خلیفوں کی وہ آیت کون سی ہے جس کے آپ کہتے ہیں کہ مسیح کے خلیفوں کا وعدہ دیا گیا؟ کہیں نہیں دیا گیا. مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں میں 13واں خلیفہ ہوں. اس بات کا آپ جواب نہیں دیتے. مرزا صاحب کہتے ہیں دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے، جو خلافت اسلامیہ محمدی ہے، اسی کے وہ خلیفہ ہیں، وہ آیت استخلاف کے مطابق ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں. اور وہ دوسری دفعہ جو خلافت علی منہاج نبوت جاری ہونی تھی، مرزا صاحب کہتے ہیں وہ روحانی خلافت ہے. اس کا دوسری صدی سے وہ شروع ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، اور اسی کے وہ مرزا غلام احمد صاحب 13ویں خلیفہ ہیں. تو آپ کی خلافت کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا. آپ آیت استخلاف کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کی بات کر رہے ہیں، ان کا تو یہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ ان کے متعلق کوئی اعتراض کر رہا ہے. آپ اپنے آپ کو ان سے ملاتے ہیں جو جس کی کوئی ریلیونس ہے ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو مرزا محمود صاحب نے شورا کو ریجیکٹ کر کے اپنی ایک نئی
طرز بنائی اور مرزا خاندان کے خلیفے اس میں آ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کوئی ایسا اقتباس پیش کریں، کوئی ایسی دلیل پیش کریں جہاں پہ اس مرزائی خلافت جو آپ نے بنائی ہوئی ہے اس کی کوئی دلیل بنے. آپ تو وہ پیش نہیں کر رہے، آپ آیت خلافت راشدہ کو پیش کر رہے ہیں، جی ٹائم ہو گیا. جبکہ وہ نہیں ہوتی ہے کہ مسلسل انگیخت آپ کرنا مسیح کے خلیفے یا ہیں. مشتعل کرنا اور دوسرے کی مرزائی خلافت بنائی ہوئی ہے. میں تو محترم مشتعل اس نہیں لیے ہو رہا، اب مشتعل آپ بیچ ہو میں رہے ہیں. آپ کو بیچ پتہ میں نہیں کیسے بالکل نہیں نہیں بولنا، آپ میرے کتنے ٹائم میں طاہر بالکل صاحب نہیں آپ کا بولنا، ٹائم ختم خبردار، ہو گیا. جوش سے بات بالکل کر نہیں رہے ہیں. بولنا، صاحب آپ کا ٹائم ختم بالکل ہو گیا. نہیں بولنا، بالکل نہیں بولنا، آپ کو خبردار، بولنے کا کس نے کہا تھا بالکل جو آپ بالکل بولنا چپ شروع ہو گئے؟ چپ خاموش، بالکل. چپ چپ. اچھا اس جب طرح میری اگر باری بدتمیزی ختم نہیں کرنی ہے ہوئی تو تو مجھے کیوں بولنا شور شروع؟ میں شور ٹائم ختم مچانے ہو کی گیا. ضرورت نہیں ہے. اگر ختم میری ہو گیا. آواز میں یہ مسلسل سر بولیں چار گے تو صاحب مجھے موقع دیں قطعاً ان کوئی کو، نہیں نہیں اپنے نہیں اپنے ٹائم میں موقع دیں ان بولیں. کو بولنے کا. شان بھائی ذرا کنٹرول کریں، کوئی نہ بندہ بیچ میں مداخلت کر، اپنے اپنے ٹائم میں بات کریں جو بھی کریں. جی جی طارق صاحب سوری، ان کا طاہر صاحب کا ٹائم شروع ہو گیا، سوری. اس میں تو صرف طوفان بدتمیزی اٹھانے کی بات ہوتی ہے کہ شور میں شور مچا دیا جائے. اس طرح ایک دوسرے کو مشتعل کرنا ہو، انگیخت کرنا ہو، یہ مرزائی خلافت ہے، یہ خاندانی خلافت ہے، یہ خاندانی گدی ہے، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو جمبا صاحب آئے ہیں کہ 2027 میں سلطنت جمویہ کا آغاز ہوگا، مدینہ منورہ میں جو دارخلافہ ہوگا اور پورے عالم پر ان کی حکومت ہوگی، پھر وہ ماڈل پیش کریں. اگر ایسا روحانی انقلاب برپا ہوا چاہتا ہے کہ 3-4 سالوں میں پورے عالم پر جموی سلطنت وہ قائم ہوگی اور اب خلافت جمویہ کا آغاز ہوگا، مدینہ منورہ میں معاذ اللہ ان کا دارالحکومت ہوگا، تو اس کے خد و خال پیش کریں. ایک تنقید کرنی ہے خلافت حقہ اسلامیہ، خلافت احمدیہ، خلافت راشدہ پر، اور اس کے مقابل پر جو ماڈل پیش کرنا ہے وہ جمبا صاحب کا ماڈل ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب ایک خلیفہ وقت، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، ساری دنیا اختلاف کرتی ہے، اب جو ان پر تو آپ تو خلافت کا انکار کر رہے ہیں، وہ تو ان کو ان کے والد محترم کو بھی نہیں مسلمان سمجھتے، ان کا حق ہے. تو یہ اعتراض کرنے کا جب آپ کو اس نظام سے نے خارج کر دیا ہے تو آپ کا حق نہیں پہنچتا کہ اس کے بارے میں بات کریں. میرا کیا حق پہنچتا ہے، میرا کیا دعویٰ ہے، میرا کیا موقف ہے، اس کا فیصلہ کسی جموی نے نہیں کرنا، کسی اہل حدیث نے نہیں کرنا، کسی بریلوی اور دیوبندی نے نہیں کرنا، بلکہ میں ایک کلمہ گو احمدی مسلمان ہونے کے ناطے، خلافت سے وابستہ ہونے کے ناطے یہ میرا استحقاق ہے کہ میں بتاؤں کہ میرا موقف کیا ہے. میری ترجمانی کوئی جمبا صاحب یا جو جن کا اخراج ہو چکا ہے سزا کے طور پر وہ کریں گے؟ یہ کہاں کا منطق بنتی ہے؟ اگر آپ میں کوئی خوبی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں خلافت احمدیہ کے مقابل پر آپ کے پاس بہتر نظام ہے اور نظام جمویہ، سلطنت جمویہ اب آغاز ہوا چاہتا ہے، تو آپ اس کے خوبیاں ہمیں بتائیں، ہم اس میں انویسٹ کرتے ہیں اپنی توانائیاں. لیکن محض بہتان تراشی اور پھپتیاں کس کے آپ وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے تو شور میں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خلافت ہمارا یہ حق نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نہ وہ کہہ سکتے ہیں. بھائی آپ سے کس نے اجازت مانگی ہے؟ آپ جناب جمبا صاحب کی 5 وقتہ کے بجائے 10 وقتہ پرستش شروع کر دیجئے، مجھے کیا جی اعتراض طاہر ہو سکتا؟ صاحب، جی طاہر صاحب پلیز ٹائم، جی اب میرا وقت شروع ہو گیا نا؟ آپ کا ٹائم ہے پلیز. جی اب دیکھیں، یہ جو میں دلائل پیش کرتا ہوں اس کا کوئی جواب دیتے مطلب لوگ بھی پیچھے کہہ رہے ہیں بھی وہ چھوڑو جمبا صاحب کو بھائی، جو تمہیں دلیل دے رہے ہیں وہ اچھا اب یہ کہتے ہیں آپ نا آلٹرنیٹو ہمیں نظام دیں. بھئی میں نے نظام نہیں دینا، میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام دیا ہے، یہی نظام مرزا صاحب نے دیا ہے. مرزا صاحب یہی کہہ رہے ہیں آیت استخلاف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ وعدہ ہے، میں 13واں خلیفہ ہوں، جمبا صاحب اس کے 14ویں خلیفہ ہیں. تو جمبا صاحب تو مرزا صاحب کی تعلیم کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اور قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ہیں. جماعت احمدیہ کے متعلق ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے کوئی حوالہ پیش کیا ہے مرزا صاحب کا؟ مرزا صاحب نے کہا ہو کہ جی میرے بعد مجددیت تو ختم ہو جائے گی اور مرزا خاندان کی گردی شروع ہو جائے گی، کوئی ایسا حوالہ ہے؟ یا کوئی حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے
کہ امام مہدی آئے گا تو اس کے بعد مرزا خاندان کی گدی شروع ہو جائے گی اور حدیث مجددین جو ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے گا، اس کا وقت ختم ہو جائے گا۔ حضرت مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت استخلاف کے مطابق جاری دائمی روحانی خلافت ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کی خلافت ہے، حدیث مجددین کے مطابق ہے، آیت استخلاف کے مطابق ہے۔ تو میں تو آپ کو الٹرنیٹو نظام دے رہا ہوں، آپ نے خام خواہ ایک نیا نظام شروع کر دیا جو نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے مطابق ہے، نہ ہی وہ مرزا صاحب نے جو وہی نظام پیش کیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کے نظام کے مطابق ہے۔ تو آپ مرزا صاحب کو ماننا بند کر دیں، ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ یہ جھوٹ مت بولیں کہ آپ کی یہ مرزا خاندان کی خلافت آیت استخلاف کے مطابق ہے، اور آپ یہ جھوٹ نہ بولیں کہ آپ کی تعلیم آپ مرزا صاحب کے خلیفے ہیں، آپ نہیں ہیں مرزا صاحب کے خلیفے، آپ آیت استخلاف کے مطابق نہیں ہیں۔ یہ دو باتیں آپ نہ کریں تو ہماری طرف سے آپ موجیں کریں، ہمیں آپ سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم آپ کا ذکر بھی کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید کا نام لے کر یہ جھوٹ بولیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ یہ مرزائی خاندانی گندی چلائیں گے تو ہم اس کے اوپر احتجاج کریں گے اور آپ سے اس کی دلیل مانگیں گے۔ آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی تو آپ جمبا صاحب کے متعلق شروع کر دیں گے۔ جمبا صاحب تو بالکل آیت استخلاف کے مطابق 14ویں خلیفہ ہیں، اور مرزا صاحب نے یہی فرمایا ہے، وہ 13ویں تھے یہ 14ویں ہیں، 16ویں صدی پہ ہجری پہ پھر اگلا خلیفہ آ جائے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ جی سر اسی بہت بات کی بار بار قرآن مجید میں بتائی گئی ہے، سورہ القدر میں بھی یہی فرمایا گیا ہے، سورہ فاتحہ میں یہی بتایا گیا ہے، سر آپ کا ٹائم ہو گیا۔ درود شریف ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ یہ انعامات ہیں، جاری انعامات۔ طارق صاحب آپ کا ٹائم ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کو خلافت جو نظام ہے آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں، آپ کو اس نظام نے خارج کر دیا ہے، آپ کو آزاد کر دیا ہے، آپ کی جان چھوٹ گئی ہے، آپ کو نیا سفر مبارک ہو، آپ کو نئی زندگی مبارک ہو، آپ مکمل طور پر آزاد ہیں۔ جمبا صاحب کی آپ نے بیعت کر رکھی ہے، ان کو خلافت علی منہاج نبوت کی روشنی میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خلیفہ ہیں۔ انہوں نے ایک پروگرام پیش کیا ہے کہ 2027 تک پورے عالم میں ان کی حکومت ہوگی اور وہ دنیا کی ایک سپر پاور کے طور پر سامنے آئیں گے۔ مدینہ منورہ میں ان کی جو دارالخلافہ ہوگا، اور وہاں پر وہ 1927-28 میں تو انہوں نے فوت ہو جانا ہے، ورنہ تو وہ کاذب ثابت ہوں گے اپنی پیشگوئیوں کی روح سے۔ تو ایسا روحانی انقلاب جو آج تک کائنات میں تاریخ انسانی نے کبھی نہ دیکھا نہ سنا، کہ ایک شخص اب 3 سالوں کے اندر وہ سپر پاور بنا چاہتا ہے، اتنا زیادہ روحانی انقلابی پروگرام کہ آپ انویسٹ کریں اپنی جان مال سب کچھ کریں، 3 سالوں میں یو ول بی سپر پاور آف دا ورلڈ۔ تو میں تو کہتا ہوں تو اور کسی پر بات ہونی نہیں چاہیے۔ اتنا زیادہ جو روحانی انقلابی پروگرام منشور جو پیش کرتے ہیں جمبا صاحب، ہمیں ان سے متعارف کروائیے تاکہ ہم بھی اپنی نجات کا کوئی سامان پیدا کر سکیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں ادھر نہیں آنا، ہائی ہوتی ہے، اور کرنا کیا ہے؟ مشتعل کرنا ہے، انگیخت کرنا ہے۔ کن کو؟ کلمہ گو احمدی مسلمانوں کو، جو بفضل تعالی خلافت علی منہاج نبوت، خلافت احمدیہ، خلافت راشدہ سے منسلک ہیں اور امن کی حالت میں ہیں، عافیت کی حالت میں۔ آپ کو یہ پسند نہیں ہے نظام، اور نظام کو آپ پسند نہیں ہے، دونوں صورتوں نے ایک دوسرے کو طلاق دے دی ہے، آپ کو نکال دیا گیا اس نظام از جماعت سے۔ اب آپ کو نیا نظام وضع کر رہے ہیں، آپ کو وہ روحانی انقلابی پروگرام مبارک ہو۔ آپ پیچھے مڑ کے کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ آگے نکلیں۔ ہم کیا کرتے ہیں یہ اٹس نان آف یور بزنس۔ جی سر تھینک یو، بہت اچھا۔ دیکھیں یہ آپ ظاہر سن رہے ہیں آپ ان کی باتیں، جو ان کو دلائل مرزا صاحب کی تعلیم سے دیے جا رہے ہیں، وہ اس کا یہ بالکل اس کے متعلق بھی ذکر ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ ہے کہ سب لوگ جان چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ واقعی مرزا صاحب عامر بھائی ابھی گئے ہیں یا کافی دیر پہلے کے گئے ہیں نیچے؟ ان کو آیت استخلاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا قرآن سے اور نہ کوئی حدیث سے کوئی تعلق ہے۔ یہ مرزا خاندان کی ایک گدی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں۔ تو میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے
کہ میں بالکل آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑنے پہ تیار ہوں، 2 باتیں صرف کریں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہماری خلافت جو ہے وہ مرزا خاندان کی گدی ہے، مرزا بشیر الدین محمود نے جو بنائی تھی 1956 میں، اور ہمارا آیت استخلاف سے اور مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر میں آپ کے سامنے تمام احباب جو اس وقت سن رہے ہیں، 52 کے قریب لوگ ہیں، 53، ان کے سامنے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس مرزا خاندان کی گدی کی طرف کبھی منہ بھی نہیں کروں گا، ان کا ذکر بھی نہیں کبھی کروں گا، لیکن جب تک یہ مرزا صاحب کا نام لیں گے اور آیت استخلاف کے اوپر یہ بہتان باندھتے رہیں گے کہ ہماری یہ مرزائی خاندانی گدی آیت استخلاف کے مطابق ہے، تو ہم ان کے اوپر سوال اٹھاتے رہیں گے کہ آپ اس کا ثبوت ہمارے سامنے پیش کریں جو آپ اب تک نہیں پیش کر سکتے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ بڑی آسانی سے آپ وہ دلائل دے دیتے اور مرزا صاحب کی وہ اقتباسات پیش کر دیتے، جس سے پتہ ہی لگ جاتا کہ آپ کی یہ جو خاندان کی گدی ہے یہ بالکل مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے۔ لیکن آپ کو بار بار موقع بھی دیا جا رہا ہے اور آپ سے تقاضا بھی کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ہے ثبوت کہ یہ مرزا خاندان کی گدی کا قرآن سے، حدیث سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تعلیم سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات اب سب کے اوپر کھل کے آ گئی۔ تو طاہر امجد صاحب نے تو یہی باتیں جو آپ نے سنی ہیں انہوں نے ریپیٹ کرتے جانا ہے یہی باتیں، کیونکہ انہوں نے دلیل نہیں دینی۔ جمبا صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے ان کی تو یہاں پہ بات ہو ہی نہیں رہی۔ ہاں اگر کسی وقت جی آپ جی پروگرام رکھے تو میں ان کے متعلق بھی بات کروں گا۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ مدعا ہے کہ آئیں نہ مدعا کی طرف سنا رہے ہیں وہ قصے ادھر ادھر کے، مجھے الزام لگا دینا کہ ان کا تو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا تو قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اسلامی روایات سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ارے جسے میرے ایمان کا بھی علم ہے وہ جھوٹا نہیں تو خدا ہوئے گا، میرا کیا تعلق ہے، میرا کیا نسبت ہے، یہ میں جانتا ہوں، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ کسی کو تکفیریت اور ملائیت کی دلدل میں دھنس کر گوبر کی مثل ایک ذلیل سوچ کا ٹوکرا اٹھا کر دوسرے کے دلوں کا فیصلہ کر کے اپنے آپ کو جاہل مطلق ثابت کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ایک نظام چل رہا ہے، الحمدللہ ہم خلافت احمدیہ سے وابستہ ہیں، اس کے مقابل پر ایک کینڈیڈیٹ آتا ہے، ایک جمبا صاحب نے آ کر دعویٰ کیا ہے، یہ شور آ رہا ہے مجھے، وہ دعویٰ کیا ہے تو ظاہر ہے، لازم ہے کہ یہ جو متبادل پیش کر رہے ہیں ان کو سامنے لایا جائے، جن کا ایک روحانی انقلابی پروگرام ہے کہ 2027 تک مدینہ منورہ میں ان کا دارالخلافہ ہوگا اور پورے عالم میں ان کی حکومت ہوگی۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ اور کسی طرف بات ہی نہ کی جائے، 3 سال رہ گئے ہیں تو اس پہ گھبراتے کیوں ہیں، شرماتے کیوں ہیں؟ یہ ہوتا ہے جن کے نہ پاؤں زمین پر ہوتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی دلائل ہوتے ہیں، تو مسخر اڑا، دلیل نہیں دی، اقتباس نہیں پڑھا، آیات نہیں پڑھی، حدیث نہیں پڑھی۔ او بھائی کون لوگ ہو تسی ہوئے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس بہتر نظام ہے، آپ نظام خلافت، نظام احمدیت، خلافت احمدیت سے متفق نہیں ہے، جائیں موج کریں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ واپس آئیں؟ آپ کو تو نکالا گیا اس نظام سے۔ اب آپ کے پاس جو بہتر نظام ہے آپ اس کی خوبیاں بیان کریں، ہمیں بتائیں، سیلنگ پوائنٹ دیں، لیکن نہیں، وہ میں بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کہ کر سکتے نہیں ہیں۔ اتنے مضحکہ خیز جو ہیں وہ آپ کے بیانات ہوتے ہیں کہ علامہ الحفیظ مجھ سیکل اور رضائی سے لے کر نہ جانے کہاں تک آپ جائیں گے، سولک کا فلسفہ پیش کیجئے۔ جی سر، جی سر، جی اب دیکھ لیں، وہ وہی بات ہے بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نظام پیش کریں، تو نظام میں نے پیش کیا ہے نا۔ اب آپ سب نے سنا ہے کہ میں نے نظام پیش کیا۔ نظام یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجدد تھی، اور جو آیت استخلاف کی شرح ہے جو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام پیش کیا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، جو مرزا صاحب کہتے ہیں وہ دائمی روحانی خلافت ہے، خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے، جو جس کا میں 13واں خلیفہ ہوں۔ یہ نظام میں نے پیش کیا ہے نا،
آپ کہتے ہیں بہتر نظام ہے، یہ تو بہترین نظام ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ نظام ہے، اور مرزا صاحب اسی نظام کو کا خود کو حصہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اس کا 13واں خلیفہ ہوں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب اتنا بہترین نظام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اعلیٰ ترین روحانی غلام حضرت امام مہدی علیہ السلام نے قائم کر دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ دائمی روحانی خلافت ہے، یہ سلسلہ مجددین ہے اور مجدد کا منکر فاسق ہے اور یہ قیامت تک جاری ہے، تو یہ نظام تو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نظام پیش کریں، میں آپ کو نظام پیش کر رہا ہوں، اور میں اسی نظام کو پیش کر کے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو آپ کے مرزا محمود صاحب نے 1956 میں اس کے پیرلر نظام بنایا اور پیش کیا، اور مرزا خاندان کے لوگوں کو اپنی کمیٹی میں بنا کے مرزا خاندان کی ایک گدی چلائی، تو وہ نظام جو ہے وہ ایک فرسودہ نظام ہے، اس کا اس نظام کا قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام مہدی کی تعلیم سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو دلیل بار بار دے رہا ہوں، لیکن اس کے متعلق آپ بات نہیں کرتے، تو کیوں نہیں کرتے؟ ظاہر ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو مرزا محمود صاحب نے جو یہ گدی بنائی ہے، اس کا آیت استخلاف اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اور امام مہدی کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی نتیجہ نکل نہیں سکتا۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی قرآن سے، حدیث سے یا حضرت مرزا صاحب کی تعلیم سے، تو وہ پیش کریں، لیکن وہ آپ نہیں پیش کر سکتے، نہ کر سکتے ہیں، اور جی میں چیلنج کرتا ہوں نہ قیامت تک آپ کر سکیں گے۔ جی ٹائم تو یہی میری دلیل ہے نا کہ اچھا آپ کا اس سے کوئی تعلق میں نہیں۔ یہ آخری میسج ہی کر رہا ہوں، میں ابھی کام میں ڈرائیو کرنے لگا ہوں اور میں مصروف ہو جاؤں گا۔ دیکھیں، یہ دوسرے کو مشتعل کرنا، انگیخت کرنا، بھڑکانا، یہ فرسودہ نظام ہے۔ میں آپ کے نظام کو دیانتداری سے ایک بیہودہ نظام سمجھتا ہوں، ایک بیہودہ سوچ سمجھتا ہوں۔ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی سنجیدہ آدمی جو ہے وہ ان پر غور کرے تو وہ سنجیدہ رہ نہیں سکتا۔ تو اس طرح کی پھپتیاں کسنا یا عیب نکالنا، اور وہ بھی جب مج سائیکل اور رضائی کا فلسفہ بھی پیش کیا جا چکا ہو، جو سولک کا ایک انقلابی پیغام بھی سامنے رکھا جا سکتا ہو، جس کا اظہار کرنا بھی آپ شاید مناسب نہ سمجھیں، جب 3 سالوں کے اندر اندر پوری دنیا میں ایک سپر پاور کے طور پر سلطنت جمہوریہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اس کا پیغام اس کو ریپیٹ تک کرنے کی جرت نہ رکھتا ہو، کوئی اخلاقی جرت نہ رکھتا ہو، تو الحمدللہ ہمارا خلافت جو ہے، خلافت احمدیہ، یہ کہنا کہ اس کے حق میں کوئی دلائل نہیں دیے، دلیل کس سے دیں؟ مج کو دیں، سائیکل کو دیں، رضائی کو دیں۔ 2027 میں ایک سپر پاور بننے والے سلطنت جمہوریہ کے اس کو دیں، جو ان مبارک سجدے میں جن کو اللہ بتا رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹے فاسق فاجر ہیں، ان کی وہ مسلسل بیعت کرتا رہے۔ 108 مرتبہ جو ہے ان کو میرے آقا میرے روحانی والد کے طور پر پیش کرتا رہے۔ ایسے منافق کی بات کرتے ہیں۔ اب محترم، یہ ہوتے ہیں دلائل۔ یہ کیا جائے، ہاں 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 ہاں، دیکھا کوئی دلائل نہیں آئے، ہاں 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 ہاں، دیکھا کوئی دلائل نہیں آئے۔ اور بھائی اور دلائل کیا ہوں؟ ریموٹ کنٹرول چپیڑ ہو جو تاڑ تاڑ کرتی کانوں کے نیچے بجے، اس کو دلیل نہیں کہتے، اس کو بےہودگی کہتے ہیں۔ آپ اپنے جو آپ کا جو متبادل نظام ہے، میں نے متبادل نظام پیش کر دیا ہے، بھائی اس کے خد و خال تو پیش کرو، پھر لگ پتا جائے گا کون لوگ ہو تسی۔ مطلب یہ کیسی منطق ہے کہ دوسرے کا محض تمسخر اڑائی جانا ہے، اس کے ہر بات پر کہنا دیکھا کوئی دلیل نہیں آئی، کوئی آیت نہیں پڑھی گئی، کوئی حدیث نہیں پڑھی گئی، کوئی اقتباس۔ جی بہت شکریہ۔ جی تو ٹھیک ہے، میں بھی آخر میں سب سے یہ بھی میں ان کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بات کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ کن کے سامنے پیش کریں، یعنی یہ آپ لوگوں کو بحثیں کہہ رہے ہیں کہ جی میں کہہ رہا ہوں آپ اپنا دلیل پیش کریں، تو کہتے ہیں ہم بحثوں کے سامنے کیوں دلیل پیش کریں، یعنی یہ ان کی حالت ہے۔ ظاہر ہے کہ دلیل نہیں ہے تو ایسے ہی آدمی نے کہنا ہے۔ بار بار ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی یہ آیت استخلاف کے مطابق ہے تو اس کی دلیل پیش کریں، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اور امام مہدی کے ارشادات کے مطابق اس کی دلیل پیش کریں، لیکن وہ ان کے پاس نہیں دلیل ہے۔ تو یہی میرا کہنا ہے
کہ مرزا خاندان کی یہ جو گدی ہے اس کا اسلام سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اور مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم سے کچھ بھی واسطہ نہیں. جی شکریہ. بہت شکریہ. صاحب طارق عامر صاحب بھائی، آپ نے آپس میں باتیں کی ہیں دونوں نے، اس سوال کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا جو سوال جس سے بات شروع ہوئی تھی. وہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو ان کے خلیفہ جو دوسرے ہیں ان کے ماموں پر بھی اعتراض ہے اور چوتھے خلیفہ کی بات پر بھی اعتراض ہے، نبوت کے موضوع پر. جی جی نہیں وہ اس پر تو آپ نے شروع میں نے سوال بتا ان سے دیا کوئی تھا کیا؟ نا. میں سن نہیں سکا شاید ساری بات. جی ہاں جی نہیں وہ شروع ہم نے وہی سے کیا تھا کہ مرزا طاہر صاحب تو اس کا انکار کر رہے ہیں اور آپ ہاں نے ان کے ماموں کا بھی حوالہ دے دیا، وہ بھی انکار کر رہے ہیں. مرزا مسرور صاحب بھی انکار کر رہے ہیں. تو یہ مرزا صاحب کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں نا، تو ان کو حق کیا بنتا ہے کہ یہ مرزا صاحب کی تعلیم آپ کے سامنے پیش کریں جب یہ خود اس پہ عمل نہیں کرتے. جی ہاں طلعت صاحب بھی موجود ہیں، لیکن میں نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہے اس سوال کا کہ جو ان کے ان کا چوتھے جواب خلیفہ نہیں نا صاحب وہ بھی دے رہے. کہتے میں ہیں. یہی تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جواب دیں. وہ جواب نہیں دیتے، وہ جمبا صاحب کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، لیکن السلام وہ علیکم. مرزا وعلیکم صاحب کی السلام. تعلیم سے کوئی حوالہ نہیں پیش کرنا چاہتے. طلعت عامر صاحب صاحب، طارق چوہان صاحب طلعت صاحب عامر صاحب، اچھا عجیب معاملہ ہوتا ہے نا. کہتے ہیں دلیل نہیں دے رہا ہے، کہتے ہیں کہ اپنے نظام کی بات نہیں کر رہے. اور محترم لما تقولون ما لا تفعلون، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جس نظام کو آپ نے جوائن کیا ہے، ہم تو مشتاق ہیں اس کے روحانی انقلابی پروگرام میں کہ 3 سال کے بعد کے سپر پاور بنا چاہتے ہیں جمبا صاحب، یا آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے؟ تو اب دوسروں ہمیں کیا ضرورت ہے خلافت احمدیہ کی طرف یا کہیں اور دیکھنے کی؟ ہم تو جمبا صاحب کی طرف نظریں اٹھائے ہوئے ہیں کہ 3 سالوں کے اندر سپر پاور بن جانا ہے انہوں نے. تو ہمیں تو صرف ان کا ہی میسج دینا چاہیے. یہ خلافت ہو، کوئی امامت ہو، کوئی اور جو ہے لیڈرشپ کے پروگرام ہو، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ 3 سالوں کے اندر اس نے سپر پاور بن جانا ہے اور مدینہ منورہ میں اس کا دارالخلافہ ہونا ہے. انقلابی اس پروگرام تو طرح کا یہ ہے. دعویٰ ہے جمبا صاحب کا یا یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں؟ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. میں ہاں ان طاہر سے امجد پوچھیں. صاحب ایک منٹ مجھے نہیں اجازت میرے دیں علم پہ پلیز. بات نہیں ہے، لیکن ان کو پتا ہوگا، مجھے تو نہیں اللہ پتا. تعالیٰ طاہر امجد اگر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ جمبا صاحب نے ایسا دعویٰ نہیں کیا، نہیں میں کہہ رہا ہوں میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہم جمبا صاحب کی بات ہی نہیں کر رہے. آپ بس کرنا چاہتے ہیں. جمبا صاحب نام کا کوئی شخص چین میں ہم رہتا. مرزائی خلافت کی بات کر رہے ایک ہیں منٹ طاہر جس کا امجد بھائی، کوئی مجھے ثبوت 1 آپ منٹ کے پاس اجازت نہیں دے ہے. دیں گے؟ چوہان صاحب آپ نے جس کو مانا آپ کو اس کے دعوے کیوں نہیں پتا یار؟ ویسے اور 1 منٹ عجیب جناب، و غریب بات 1 منٹ مجھے بھی اجازت دے دیں ہے. اور عامر ملک صاحب 1 صاحب. منٹ. بھائی باری باری لگا دیں، ٹائم لگا دیں اگر باری باری بات کرنی اور ہے. سبت سے کہا جائے 1 منٹ عامر صاحب، مجھے آپ سے کوئی سوال پوچھنا ہے. طلعت صاحب کو موقع دیں بھائی. اور شان یار بھائی ایک ہی لا دیتا نہیں یار. ہلو. رحمت صاحب اپنا مائک اوپن کر کے بات کرو. ہاں جی. ہاں طارق چوہان صاحب، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جمبا صاحب کا کیا دعویٰ ہے؟ آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ جیسے امجد صاحب آپ سے پوچھ رہے تھے تو اپنے نظام کی خوبصورتی بتائے تاکہ ہم بھی اس سے متاثر ہوں، شاید جوائن کر لیں. بتائیں جی، ہمیں آپ کریں، آپ تبلیغ کریں اپنے نظام کی. ہلو. ہلو 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 ہلو. جی بولیں ہاں بولیں طارق چوہان صاحب، آپ. آپ کو میری آواز آ رہی؟ عامر بھائی مائک اوپن کریں، میوٹ ہوا ہوا ہے. ان کو بتانا تھا نا کہ یہ شو لگا ہوا ہے، اپنے ٹائم میں انہوں نے بولنا ہے. اچھا جی، اتنے وہ کاکے ہیں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ بولیں عامر نہیں بھائی. ہو سکتا انہوں نے اسکرین نہ دیکھی ہو، میں بھی ڈرائیو کر رہا تھا، میں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے شو آن کر دیا، تو آپ ان کو بتا دیتے. لیکن بہرحال میرے ٹائم میں اگر ہے تو میں صرف اتنا ہی پوچھوں گا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں طارق چوہان صاحب کہ مرزا صاحب کے سالے نے بھی کہا ہے کہ اس امت میں صرف ایک ہی نبی آنا تھا، وہ آ گیا مسیح موعود، ان کے بعد قطعاً کسی نے نبی نہیں آنا. اور چوتھے خلیفہ صاحب کا بھی یہی بیان ہے.
اس کے بارے میں کوئی بیان دے دیں. دوسرا یہ کہ وہ جو میں نے پوچھا ہے طارق چوہان صاحب سے کہ اس طرح کا کوئی دعویٰ جمبا صاحب کا ہے کہ 2027 میں انہوں نے سپر پاور بن جانا, وہ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے. تو آپ اس کے لیے کوئی ویڈیو یا ایسا ثبوت دے دیں. یوسف صاحب کی بات ابھی آنے لگی ہے, اگلی باری آپ کی ختم ہوگی, ایک سیکنڈ. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ثبوت لے دیں ان سے. یوسفی صاحب او کون ٹوٹ گیا ہے. ملک صاحب تہاڈی آواز ہے, تسی مائک اوپن کرو. ملک تلے صاحب جب آپ دوبارہ آئے گی تو آپ نے مجھے بتانا ہے دنیا میں کون سا ایسا مجدد آیا ہے جس پر ایمان لانا فرض ہو گیا اور جو اس پر ایمان نہیں لایا فاسق ہو گیا. کیا آپ آج سے پہلے آپ کی اطلاع میں کوئی ایسا مجدد ہے جس نے آ کے یہ اعلان کیا ہو کہ میں کیا نا مجدد ہوں اور مجھ پر ایمان لانا فرض ہے, جو ایمان نہیں لائے گا فاسق ہو جائے. اول دنیا میں ایسا مجدد آ گیا ہے جو اس کا ریکارڈ پہلے ایسے اس چیز کا ہے ہی نہیں ہے کہ کسی مجدد نے یہ آ کے اعلان کیا ہو کہ مجھ پر ایمان لے آؤ, جو ایمان نہیں لائے گا وہ فاسق ہو جائے گا. لیکن مجدد کیا نام ہے ہمارے جو آئے نئے, ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے, کوئی نیا دین, کوئی چیز نہیں ہے, کوئی پیغام نہیں ہے, صرف میں مجدد ہوں, ان کو چھوڑ دو اور مجھے آ کے مان لو. آفرین ہے اللہ علیہ. ہاں یوسفی صاحب مائک اپنا اوپن کر کے گل کرو. جی السلام علیکم. میرا خیال ہے کہ دو فریقین دے درمیان جڑی گفتگو ہو رہی سی نا, وہ انہاں دی ایک ایسی گفتگو ہے جڑی کہ وہ ایکو جماعت نال دونوں لوگ تعلق رکھنے نے, ایکو لیڈر نو منن والے نے, تے انہاں دے جڑے آپس دے اختلافات نے, اپنے معاملات نے, میرے خیال اوپنلی ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس طرح ٹائم دے حساب نال, کیونکہ یا تے کوئی ایسا موضوع ہوگا تسی میرے خیال نال شاید ہون آئے ہو, منو عامر بھائی نے بولے ٹائم لا دے, میں تاں ٹائم لایا. ٹائم دے حساب نال ہے کہ 2-2 منٹ نا جڑے تسی وچ مطلب کوئی بھی بندہ ایک اور موڈریٹ کر لے 2-2 منٹ دے حساب نال یا تھوڑا منٹ دے حساب نال ٹائم دے کے تے گل سننی چاہیے, کیونکہ موضوع انہاں دا ڈیبیٹ انہاں نے کرنی آپس وچ, جڑی گل ڈسکس کر رہے ہیں اودے وچ میں اگر کوئی دینا وا کوئی ایسا جملہ یا لکمہ دینا تو شاید دونوں چوں کسی نوں بھی اعتراض ہو سکتا ہے. لہٰذا آپس جڑی بندے دونوں گل کر رہے ہیں وہ انہاں دا اپنا ذاتی جماعتی طور تے اختلاف ہے, تے وہ اگر گل کرن تے اسی سننے وہ زیادہ بہتر ہے. جی السلام علیکم سارے بھراواں نوں, خاص طور تے علی احمد صاحب نوں گزارش ہے کہ جڑا موقف اپنا طاہر امجد صاحب نے جمبا صاحب دے بارے پیش کیتا ہے, منوں بھی اج پہلی واری پتہ لگا. تو یہ ٹھیک ہے, یہ یوسفی صاحب جڑا تسی سوچتے ہو نا کہ صرف اسی دو فریق ہیں, اسی دو فریق نہیں, فریق ہن ہو گئے نے 3. حضرت جمبا صاحب جڑے نے سانو جڑی رسی نال بندے نے او دے نال ہی باقی امت نو بھی بندے نے, کیونکہ انہاں تے ایمان لیانا صرف جماعت احمدیہ جڑے خلافت نال تعلق رکھتے ہیں انہاں دا ہی فرض نہیں, بلکہ تہاڈا جڑے مسلمان ہے امت مسلمہ دا بھی یہی فرض ہے کہ انہاں تے ایمان لے آئے. اس واسطے یہ مدعا علیہ انہاں دے 2 نے, ایک نہیں ہے گا. اس چیز نو ذہن نشین رکھو. تے باقی ٹھیک ہے, اگے گفتگو بہنے کدھر جاندی ہے. جزاک اللہ. جی السلام علیکم. اب بات یہ ہے کہ اب یہ تجاہل عارفانہ یہ مطلب ایک عجیب ہے کہ آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور دوسرے کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور آپ صدر مجلس شورا رہ چکے ہیں, اور جو باوجود شاید برخاست کر دیے گئے ہیں, بہرحال وہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جمبا صاحب کے دعویٰ جات کے بارے میں آپ کو علم تک نہیں, خبر تک نہیں. یہ کیسی صدارت شورا ہے, یہ کیسی مجلس شورا ہے کہ جس کے صدر تک کو اپنے اس نئے اس مجدد کے جو دعویٰ جات ہیں اور اتنا بڑا روحانی انقلابی پروگرام ہے اس کے بارے میں ہی بے خبر ہے؟ کیا یہ ان کی باقی زندگی جو ہے رستگاری کی مہم میں ہی چلی گئی ہے؟ جی میں نے جو گفتگو میں طارق صاحب سے سیکھا ہے کہ وہ مرزا صاحب کی کتابوں سے ریفرنس پیش کرتے ہیں, حوالہ دیتے ہیں. یہ چیز میں نے مسنگ پائی باقی حضرات سے, چاہے وہ جمیل صاحب ہوں, طاہر امجد صاحب ہوں, طلعت صاحب ہوں. پلیز آپ بھی اپنی گفتگو کے اندر مرزا صاحب کی کتابوں کے حوالے کھلے دل سے لائیں اور ہمیں بھی پڑھنے دیا کریں. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی بلو دا بیلٹ باتیں نہیں ہوں گی, لیکن پلیز ان چیزوں کی اجازت دیا کیجیے. طارق صاحب نے آ کے ایک
بہت اچھی روایت قائم کی ہے کہ مرزا صاحب کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، 25-30 حوالے ہر وقت ان کی زبان پر ہوتے ہیں، اور وہ مرزا صاحب کے بارے جیسے انہوں نے کہا تھا مرزا صاحب نے کہ ان کے بعد مجدد آئے گا، ذکی غلام آئے گا، تو جمبا صاحب نے کہا ہے کہ وہ میں ہوں، تو یہ چیزیں ایک لائن بنتی ہوئی سمجھ بھی آتی ہے. جی جزاک اللہ. جی طارق چوہان صاحب آپ کی باری آئی دیکھیں، ہے. میرا مطلب ہے کہ آپ نے اب ساری بات سنی ہے میری، شان صاحب بھی اس کے گواہ ہیں. تو ملک ایوان صاحب آ کے کہہ رہے ہیں یہ بچائیں کون سے مجدد کو ماننا ضروری نہیں. اور بھئی مرزا سمبا صاحب جو تمہارے حکم و عدل ہیں، جن کو تم انکار کر چکے ہو، جن کا وہ آیت استخلاف سے استنباط کر کے کہہ رہے ہیں وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جب مجدد خدا کے رسول کا خلیفہ آ جائے تو اس کا جو انکار کرے وہ فاسق ہے. آپ کہتے ہیں جی کون سے مجدد کو ماننا ضروری ہے؟ اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین، جس کا میں 13واں خلیفہ ہوں، جو خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے. یہ دلائل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میں یہ آپ کو پیش کرتا ہوں کہ حدیث مجددین میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر تھی کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا. مرزا صاحب کہتے ہیں اس کا مجدد منکر فاسق ہے، وہ کہتے ہیں میں 14ویں صدی کا خلیفہ ہوں. تو آپ تو ان باتوں کو نہیں مانتے. اچھا ایسا کریں، طلعت صاحب آپ جواب دیں اور طارق چوہان صاحب سے آپ بات کریں، باقی ہم خاموشی سے سنتے ہیں. ہاں جی جی یہ طلعت بہتر صاحب، ہے. ہاں جی ہاں جی. سارے بندے عامر نام نذیر صاحب، جی آپ ایک سوال کا مجھے جواب دے دیں، مجھے تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا پلیز. جی. آپ کی اطلاع میں کوئی ہے کہ ایسا مجدد کوئی آیا ہو جس نے اعلان کیا ہو کہ میں مجدد ہوں، اور ساتھ میں یہ اعلان کیا ہو کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا فاسق ہو جائے گا؟ دنیا میں ایسا کوئی ریکارڈ ہے؟ اسلام کی آدھا جو مجدد آپ کا آتے ہیں. سوال ہے نا، آپ کے آدھے سوال کا جواب میرے پاس ہے، آدھے کا نہیں ہے. نہیں، یہ کون سا جواب ہے جی؟ نہیں مطلب آپ نے 2 حصے کر دیے نا، کہ کسی نے دعویٰ کیا ہو دیکھیں، مجدد ہونے کا. مجدد ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عہدہ ہے اللہ کی طرف سے جو آج تک کسی نے اعلان نہیں کیا، نہ اس نے یہ کہا کیا ہے کہ ہے، مجھ پر ایمان لانا فرض ہے، آپ کے اور علم جو میں نہیں نہیں ہے، مانے گا کیا وہ ہے. فاسق ہو جائے گا. جی آپ کے علم میں نہیں ہے لیکن دعویٰ کیا ہے مرزا صاحب سے او بھائی، پہلے. 1 2 بندوں نے 3 نے کیا ہوگا، لیکن انہوں نے سر یہ بھی کہا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا فاسق ہو جائے گا. یہ صرف مرزا صاحب نے کہا ہے، یہ صرف مرزا نہیں، صاحب نے مرزا کہا ہے کہ صاحب جو تو ایمان نہیں امتی لائے گا. نبی. آپ اب مرزا صاحب کی تکلیف آپ کو انشاءاللہ رہے گی، اور آپ کی اولادوں کو بھی رہے گی، اور ان کی چلو اولادوں کو بھی. ہمارے مرزا کھتے صاحب پڑ نے گئے یہ ہو، بھی بات کہا ہے آپ کی مرزا آپس صاحب کی، کا ہمارے نام نہیں جھگڑے لیا. نہیں نبی کرنے. ہوتا ہم ہے. ہم دیکھیں، مرزا صاحب نے بھی اس لیے بتایا ہے کہ وہ امتی نبی ہیں، اور نبی پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے. ہاں جی. تو مرزا صاحب کہتے ہیں ہر مجدد امتی نبی ہر ہوتا ہے. مجدد، پھر ثابت کرو 12 مجدد ہاں ثابت کرو جنہوں ثابت تو نے پھر یہ مرزا اعلان صاحب کیا سے ہو، کروائے نا جو آپ جنہوں کے نے حق یہ و عدل اعلان ہے. کیا ہو کہ ہم مرزا مجدد صاحب ہیں اور نے ہم پر یہ کہا ایمان ہے، لانا ان کو کہیں فرض ہے. ثابت کریں. جو ایمان نہیں لائے گا وہ فاسق ہو جائے گا. ہاں ہاں مرزا صاحب نے یہ کہا ہے، ان کو او کہیں بھائی، آپ مجدد آئے ثابت ہم کریں. مانتے ہیں، ہم نہیں انکار مرزا کر رہے صاحب کو مجدد کہیں نہیں کہ آئے. مرزا جو صاحب آپ کہ نے یہ جو کیوں انکار کہا ہے، کرے ثابت کریں اس مجدد کو. نہیں آئے. سننے اور اگر حاجی مرزا صاحب، صاحب ثابت نہیں کر حاجی سکتے تو ثناء آپ مرزا اللہ صاحب کو صاحب، اب چھوڑ دیں. شور مت بجائیں، سن لینا. مجدد آئے ہیں، مجدد کا ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. کسی نے ویسے بتا دیا اپنی عقل فہم سے کہ میں وہ اور بات، لیکن دعویٰ نہیں کیا. پلس تو مجدد پر مرزا صاحب ایمان یہ نہیں لانا نا کہہ رہے، فرض. آپ غلط بیانی کر رہے میں ہیں. نے عرض کر رہا ہوں، مجھے بات کرنے دینا، میری بات مکمل ہونے دے، میرے سوال مکمل ہونے دے، پھر آپ جواب دے دیں. بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کسی مجدد نے آ کے یہ دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے مجھ پر ایمان لانا فرض ہے. آپ کے جمبا صاحب کے علاوہ جو ایمان نہیں لائے گا وہ فاسق ہے، مجھ پر ایمان لاؤ، سب کو چھوڑ دو، تو ثبوت دو. اس ہاں میں ٹھیک ہے، میں کوئی، ثبوت دیتا ہوں. مرزا مرزا صاحب صاحب سن کہتے لیں. ہیں. ہاں او تو آپ بھائی، چپ آپ کو کر جائیں اتنی نا، جلدی ہے. جواب لے لیں. جواب لے آدھی لیں. بات کا مطلب نہیں ہوتا، پوری بات سنیں. بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو فرمایا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ مجدد آئے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں مجدد آئے ہیں. یہ ایمان لانا فرض ہے کہ مجدد آئے ہیں. یہ نہیں کہ فلاں فلاں کا مجدد کا جو خود نہیں بتا رہے ان کے نام کے، مجھے نہیں پتا، تو وہ کیسے کہہ ملک سکتے. صاحب حوالہ پیش کریں، آپ جو کی آپ عقل یہ کہہ اور رہے ہیں نا آپ کو اس کا شور حوالہ پیش مچانے کریں. کا، آپ مچاتے رہو. آپ کے حوالہ کرسی پیش میں کریں. شور مچانا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میری پوری بات ہونے دے، اس کا مطلب آنے دے، پھر آپ بات کرو. اتنی جلدی ایمرجنسی ہو گئی ہے.
جو بھی مجدد آیا ہے ہم مانتے ہیں کہ ہر صدی پر مجدد ایک نہیں، پتہ نہیں اور بھی زیادہ ہو، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ مجدد پر یہ ایمان لانا فرض ہے کہ سب کو چھوڑ دو اور مجدد کے پاس ٹر جاؤ، سوائے اللہ کے، نبی کے، اور کسی پر ایمان لانا فرض نہیں ہے۔ جس کے پاس یہ فہم نہیں ہے اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں ہے، اس کے باپ دادا کے عقیدے ہیں۔ جی اب سن لیا نا آپ؟ ہاں سناؤ جی، اور تو کرو تقریر۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آیت استخلاف کی تفسیر، اب چپ کر جائیں نا آپ۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ آیت استخلاف کی یہ حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو خلیفوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں جو خلیفہ جب آئے اس کا انکار کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں مجدد کا منکر فاسق ہے، اور مجدد کی تکذیب کرنا ایسے ہی جیسے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنا۔ تو ملک عوان صاحب نے اگر یہ تعلیم نہیں پڑھی تو میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں نا، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ اس کو جھٹلائیں کہ مرزا صاحب نے ایسا نہیں کہا کہ مجدد پر جو کہتا ہے کہ مجدد پر ایمان لانا ضروری نہیں، وہ خدا کے حکم سے انحراف کرتا ہے، یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں شہادت القرآن میں۔ آپ کی بات ہو گئی ہے؟ ملک صاحب اگر اجازت ہو تو چھوٹا یہ سوال میں نہیں آپ 2 منٹ حوصلہ کر جائیں، آپ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے اور یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، آپ پلیز مولا صاحب کی ملک صاحب دی۔ جی آپ بہت علم والے ہیں، مجھے احساس ہے اور علم بھی ہے، لیکن پلیز بات یہ ہے پیارے بھائی، مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ مجدد بالکل ان پر ایمان، ہم مانتے ہیں کہ مجدد آئے، یہ ایمان ہو گیا مجددوں پر۔ کیوں؟ اگر مجددوں پر ایمان لانا بائی نیم فرض ہے تو مرزا صاحب نے بتانا تھا فلاں فلاں مجدد، فلانا اس صدی کا فلانا، اس صدی کا فلانا مجدد ہے۔ جب مرزا صاحب سے نام پوچھا گیا انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ ہے۔ جب مجددوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کو نہیں پتہ، جن کو آپ نہ پتہ نہیں نبی مانتے ہیں کہ نہیں، مرزا صاحب کو نہیں پتہ، تو آپ کو پتہ لگ گیا۔ یہ عقل کی بات ہے، آپ کے پاس دین کا فہم ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک عقیدہ ہے اور صرف مخالفت ہے، مخالفت میں آپ آگے لگ گئے، آپ کو کیا پتہ اسلام دین کیا ہے؟ ہاں جی اگر دیکھیں یہ بھی غلط بیانی کر رہے اجازت ہیں، ہے، میں آپ کی باری میں نہیں بولا، اور ان پہ تو منہ پہ آپ بس ہاتھ کر رکھو، دینا، ان کو آپ کا عادت بات آ پڑی گئی ہے سامنے، ہے، ان کو بری عادت بند کر پڑی ہوئی دیں۔ ہے، یہ اپنی باری میں بولے، میرے ٹائم نہیں لگا ہوا کہ منٹ 2 منٹ، آپ کی بات مکمل ہوئی ہے تو میں نے کی ہے۔ ہر مرتبہ آپ کو 2 بتانا منٹ پڑتا ہے۔ ٹائم یا 3 منٹ ٹائم دے دیں ان کو 2 آپ منٹ آپ شان ٹائم بھائی۔ رکھ لیں حامد صاحب، جی جی مجھے 2 منٹ جی جی ٹائم دے دیں، کیونکہ پھر وہ آپ ٹھیک ہے ہے مجھے تو 2 ٹھیک نہیں ہے، نہیں تو میں دیکھیں سب عامر کو صاحب نیچے اتار میں کے نے ٹائم اب لگا اپنا دیتا سر ہوں۔ نہیں کھپانا، جی جی میں یہ ملک صاحب وہی آپ بات بات میں شروع بار بار کیجئے، 2 ریپیٹ کر منٹ رہا ہیں ہوں، آپ کے پاس۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے مجدد دیکھیں کا میری منکر بات فاسق ہے، ہے، مجھے اب بات میں ان کے مکمل ساتھ ہونے دیں۔ کیا کروں ہر میں اس کا، مرتبہ مجھے روکنا کیا پڑتا بحث ہے، بھائی کروں میں اس چپ پہ؟ ہو میں جاؤ، نے بات چپ ہو بیان جاؤ۔ کر دی ہے، نہیں مانتے یہ تو نہ مانے، آپ یا بیان اپنی تو کر مرزائی دیے، ابھی خاندانی گدی مجھے چلاتے بات رہیں، کرنے دیں۔ بس بات ختم ہو گئی ہے، میں جب اب آپ بات کوئی اور کرتا موضوع ہوں تو لیں، اسی ان کا طرح سر چھوڑیں، اب میرے میرا سر مخالف کام کو خالی اسی کھا رہے طرح ہیں۔ دکھ تکلیف دیتا ہوں کہ وہ اپنی باری میں نہیں پہلے بولنے لگ پڑتا ہے۔ میری الحمدللہ بعد میں انشاءاللہ عقل، ایمان اور سچائی ہوگی۔ آپ کو بہت پرابلم ہو رہی ہے، لیکن اپنی باری میں بولیں پلیز۔ دیکھیں مرزا صاحب یہ بار بار کہہ رہے ہیں مرزا صاحب نے کہہ دیا، مرزا صاحب نے کہہ دیا، اور مرزا صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ آپ مجدد ہو، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ ہے۔ اس سے صاف پتہ چل گیا کہ جب اللہ کا امتی نبی کو نہیں پتہ تو عام انسان کو کیسے پتہ ہے؟ یہ عقل اور فہم کو استعمال کرے، عقیدے اور مخالفت نہ میرے سامنے رکھے۔ میں ان مخالفتوں کو اور عقیدوں کو پرے مار کے آیا ہوں، ایمان لے کر آیا ہوں۔ آپ جب جس پر آپ ایمان رکھ رہے ہیں وہ نام نہیں بتا رہے، کہہ رہے مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کو پتہ ہے۔ اور جس کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون مجدد ہے، اس پر ایمان اس طریقے کا لانا جو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ فاسق ہو جائے گا، میں مان گیا ہوں آپ کو۔ آپ اسی لائق ہو، آپ کی عقل اور فہم جتنی ہے، آپ جس جگہ عمر بھائی تھوڑا ٹائم شروع میں ہے، تھوڑا ہویا شاید کہ کہدا ہویا، ایک منٹ ٹھہر جو میں دوبارہ لا لیں دو۔ طارق سبحان صاحب میں ٹائم لگانے لگا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ دوبارہ آپ کا 1 منٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
नहीं देखें, मैंने तो हवाला दे दिया शहादतुल कुरान का। मिर्ज़ा साहब कहते हैं मुजद्दद का मुनकिर फासिक है, वो आयत के खिलाफ में इसका बात की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुजद्दद की जो तकज़ीब करता है वो अल्लाह और उसके रसूल की तकज़ीब करता है। अगर इन मिर्ज़ाइयों ने कभी मिर्ज़ा साहब की तालीम नहीं पढ़ी तो मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, और ये बार बार यही रिपीट करते जाएंगे। तो अब मेरा ख्याल है कि अब आप कोई और काम करें, कोई और मौजू लें। ये मेरी बात ख़त्म हो गई है। मैंने ताहिर अमजद साहब के सामने भी बड़ी खोल के सारी बातें बता दी, मिर्ज़ा साहब की तालीम से मैंने बयान कर दिया, और इनको भी मैंने बार बार बताया है। ये इन्होंने नहीं माना तो मेरा जिम्मेदारी नहीं, मैंने किसी को मनवाना। मैंने आपको तालीम पेश कर दी है, और मैंने ये भी बता दिया है कि ये लोग मिर्ज़ा साहब की तालीम को भी छोड़ चुके हैं और कुरान मजीद की तालीम को भी छोड़ चुके हैं, और इनको छोड़ना बनता था क्योंकि इनकी मिर्ज़ा ख़ानदान की गद्दी नहीं थी चल सकती। मैंने आपको खोल के बात बता दी। अब मैंने मज़ीद सर नहीं खपाना। बहुत बहुत शुक्रिया। जी आमर भाई, अब आप बोलें, इनको बताएं क्या बात करनी है, किस मौजू पे। मुझे रैप अप कर दें, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बाद में बात। अच्छा, वो कह रहे हैं अब इस मौजू पे मैंने बात नहीं करनी। ठीक है, नहीं करनी तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तला साहब से पूछ लें वो क्या कहना चाहते हैं। तला साहब आपकी बारी आई है, बोलें। तारिक साहब ने पहले भी गुफ्तगू की है, मेरे ख्याल है वो थक गए हैं, उन्हें आराम करने दिया जाए। तो हम दोबारा से गुफ्तगू शुरू करते हैं, और मेहमान नए आ गए हैं, पैनलिस्ट, तो नया टॉपिक रख के उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश दोबारा से है, दरख्वास्त भी करूँगा कि मिर्ज़ा साहब के हवाले दिया कीजिए और हवाला जात के ज़रिए गुफ्तगू की जाए, बजाय ये कि हम ताने दें और एक दूसरे की इंसल्ट करें। फिर वो क्या होता है कि अगल जब उस बंदे की बारी आती है वो अपना आधा टाइम उन तानों के जवाब में और ताने देते रहते हैं, तो ये मतलब मज़ा नहीं आता सुनने वालों को। तो गुजारिश है प्लीज़ दलील से, हवाला जात से गुफ्तगू कीजिए।